وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 76 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ کو زمین پر یہاں پر مکے میں رہنے نہ دیں، پھسلا دیں، آپ کو یہاں سے نکال دیں، لیُخرجوکا اور آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں، منہا اس سے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا وَإِذَلَّا يَلْبَسُونَ خلافہ کا، تو یہ آپ کے بعد آپ کے خلاف چل کر جو یہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے بعد زیادہ دیر خود بھی نہ بچ سکیں گے آپ کو نکالنے کے بعد، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا۔ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے آیت نمبر 74 میں پچھلے پروگرام میں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، کہ اگر آپ کو ہم ثابت قدم نہ کرتے، جمائے نہ رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بھی کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے، ان کی باتوں کی طرف۔ لیکن یہ اللہ کا خاص کرم پروٹیکشن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو بھی لوگ، یہ آپ کے لیے تو اسپیشل پروٹیکشن تھی کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھی لوگ بہرحال اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں تو اللہ ان کی بھی پروٹیکشن کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے اللہ بچا لیتا ہے۔ لیکن ڈیفینیٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب کچھ بہت اسپیشل تھا، اور آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے اعمال بہت اسپیشل تھے الحمدللہ۔ بہرحال یہ پیشن گوئی جو ہے، اللہ نے کہا کہ اگر یہ آپ کو نکال دیں گے، آپ کو رہنے نہیں دیں گے مکے میں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر آپ کا رہنا مشکل کر دیں گے، آپ کو نکال دیں گے یہاں سے، تو یہ بھی زیادہ دیر اس پہ نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ اکبر، آپ کے نکالنے کے بعد یعنی آپ کے جانے کے بعد، اور یہ پیشن گوئی 10-11 سال کے اندر حرف بہ حرف صحیح ثابت ہو گئی۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول پر ایک ہی سال گزرا تھا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مجبور کر دیا کہ آپ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس پر پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 8 سال بھی نہیں گزرے تھے، سن 8 ہجری، کیونکہ جب آپ مدینہ پہنچے تھے تو وہیں سے ہجری کیلنڈر شروع ہوا جس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور یہ مکہ پر اپنا جو انہوں نے قائم کیا ہوا تھا حکومت قائم نہ رکھ سکے۔ مکہ فتح ہوا اور مکہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرک کے نشان مٹا دیے گئے۔ 360 بت جو رکھے ہوئے تھے وہ سب توڑ دیے گئے، حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ ذلیل ہوا، اور باطل کو تو جانا ہی تھا۔ انشاءاللہ ہم اس آیت پر اگلی اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت آتی ہے، آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور پھر 2 سال کے اندر اندر پوری سورہ توبہ جب نازل ہوئی سن 10 ہجری میں، اللہ برات من اللہ و رسولی، کیا بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی، ان لوگوں سے جن سے جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، اور 4 مہینے کی مہلت ہے، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر سرزمین عرب پورا حجاز چھوڑ جاؤ۔ لیکن پھر اللہ اکبر، پھر سب کے سب جو حجاز میں تھے سب مسلمان ہو گئے، بہت کم لوگ چھوڑ کر گئے۔ آپ صرف 2 سال میں یہ سب کچھ ہو گیا، یعنی 10 سال میں آپ کی ہجرت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مکہ اور مدینہ اور پورے حجاز کا اللہ اکبر اللہ کا دے دیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسولنا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ جب رسولوں کو آزماتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب رسول کہتے ہیں متا نصر اللہ، تو اللہ کہتے ہیں اب بس مدد قریب ہی ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، سنتا من قد ارسلنا قبلک، یہ اللہ کی پہلے سے صورت چلی آ رہی ہے، آپ کے بیچنے سے پہلے بھی۔ من رسولنا، اللہ کے رسولوں کے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ولا تجدوا لسنتنا
تحویلا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے خلاف نہ پائیں گے، یہ جو طریقہ کار ہے وہ ہو کر رہے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ، یہی معاملہ رہا ہے اللہ کا کہ جس قوم نے ان کو قتل یا جلا وطن کیا یا کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ زیادہ دیر اپنی جگہ ٹھہر نہ سکی۔ یہ ایسی سنت ہے جو اللہ کی پوری ہو کے رہنی ہے، پھر یا تو اللہ کے عذاب سے وہ ہلاک ہوئے یا پھر اللہ نے کسی دشمن قوم کو ان پر مسلط کر دیا، یا خود پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ یہ آخری نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے ایک نظام قائم کر دیا تھا مدینہ کی ریاست میں، تو اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرما دیا اہل مکہ پر، قریش پر۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، نظام بن گیا، تو اب حکم آ رہا ہے اس آیت میں کہ اب آپ کو نماز کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز قائم کریں سورج کے نکلنے پر، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، الی غسق اللیل، اور رات کے چھانے تک، وہ قرآن الفجر، فجر کا قرآن۔ دلوق جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں میں بعد میں۔ قرآن فجر، ان کان الفجر فجری کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن سنا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کے آیات مشکلات و مصائب کا ذکر، اور فوراً بعد میں نماز قائم کرنے کا حکم دے کر اللہ نے یہ لطیف سا اشارہ فرما دیا ہے کہ اللہ اکبر کے وہ ثابت قدمی جو ان حالات میں ایک مومن کو درکار ہوتی ہے، وہ نماز قائم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سے تعلق جب تک نہ ہوگا نا ہمارا، جتنے مرضی مشکل حالات ہوں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ہم اور سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کوشش کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، لدلوک الشمس۔ بعض صحابہ و تابعین نے اسے زوال آفتاب، اور بعض نے اسے مراد غروب آفتاب بھی لیا ہے۔ نصف نہار سے ڈال جانا، بعض نے کہا ہے کہ جب زوال کی طرف آتا ہے اس وقت کی نماز ہے، اور بعض کے نزدیک رات کا پوری طرح طریق ہو جانا جب غروب ہو جائے مراد لیا ہے۔ بہرحال پہلا قول جو ہے اگر صحیح تسلیم کیا جائے تو اس سے مراد عشاء کا اول وقت مراد ہوگا، اور اگر دوسرا قول صحیح مانا جائے تو یہ اشارہ عشاء کے آخری وقت کی طرف ہوگا۔ فجر کے لغوی معنی ہے پو کا پھوٹنا، یعنی لدلوک الشمس جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں مبارکہ میں فرما رہا ہے قرآن الفجر، کہ آپ نماز قائم کریں، اور قرآن فجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت تو فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو فجر کا لغوی معنی ہے پھٹ جانا، پو کا پھٹنا۔ جب صبح کا رات کا اندھیرا، اس میں صبح کا اجالا تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے ایک بریک روشنی کی طرح، طریقی کو پھاڑ کر نمودار ہوتا ہے۔ فجر کے قرآن سے مراد فجر میں نماز میں قرآن کو زیادہ پڑھنا یہ بھی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ تسبیح، حمد، ذکر و قیام اور رکوع اور سجود وغیرہ طریقے سے قرآن نے ضمناً ایک اشارہ بھی دیا ہے کہ ان میں کیا پڑھا جائے گا۔ جب انسان قیام کرے گا تو اس میں قرآن پڑھا جائے گا، پھر تسبیحات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، اور یہ بھی بتا دیا کہ نماز کن اجزاء کا مرکب ہے، اور انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اسی کی طرف اس آیت میں رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وہ ہیت مقرر فرمائی جو مسلمانوں میں رائج ہے، آج بھی رائج ہے۔ اسی طرح یہاں فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا معنی کہ نماز میں قرآن پڑھنا ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن اس وقت فرشتے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اس طرح عصر کے وقت، اور پہلے فرشتے چلے جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں۔ قرآن فجر کے وقت مشہود جو ہے، مشہود کون ہوتے ہیں؟ شاہد، جو حاضر ہوتے ہیں، جو گواہ ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے وہ ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ فرشتے ہر نماز اور ہر نیکی گواہ ہیں۔ لیکن جب خاص طور پر نماز کی قرات کی جاتی ہے، ان کی گواہی کا ذکر آیا ہے، تو صاف مطلب ہے کہ ایک خاص اہمیت ہے ان نمازوں کی جہاں پر قرات کی جاتی ہے، اور اس میں فجر کی نماز ایسی ہے جس میں سب سے طویل قرات کی جاتی ہے، اور اسی طرح عشاء کی نماز میں تھوڑی طویل ہوتی ہے، اور مغرب کی نماز میں بھی جہری نماز قرات کی جاتی ہے۔ بہرحال اس کی پیروی صحابہ کرام نے بھی کی، ائمہ نے بھی اسے مستحب قرار دیا۔ اس آیت میں مجملاً یہ بھی بتایا گیا کہ 5 وقتہ نماز جو معراج کے موقع پر آپ پر فرض کی گئی تھی اس کے اوقات کیا ہوں گے۔ ایک نماز
تو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لی جائے گی، اور باقی 4 نمازیں زوال آفتاب کے بعد پڑھی جائیں گی، جن میں زوال آفتاب میں جو بعد کی نماز ہے وہ ظہر کی نماز ہے، اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز، اور پھر غروب آفتاب کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز۔ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ٹھیک اوقات کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے 2 مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی۔ پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت میں پڑھائی جب سورج ابھی ڈلا تھا، یعنی اول وقت میں، اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ دراز نہ تھا۔ پھر عصر کے نماز ایسے وقت میں پڑھائی کہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا۔ پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتے، اور عشاء کی نماز جب شفق غائب ہو جائے، یعنی اندھیرا پوری طرح چھا جائے، اس وقت پڑھائی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی فجر کا جب ہوتا ہے، جب سفید داڑھی کالی داڑھی سے لتا ہو جائے، یعنی سورج سفیدہ جو ہے ہلکا سا نمودار ہو جائے رات کی طریقے کو پھاڑتے ہوئے۔ پھر دوسری دفعہ جب آپ پائے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دوگنا ہو گیا، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، جب روزہ دار روزہ افطار کرتے، اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزرنے کے بعد، یعنی تھوڑی لیٹ پڑھائی، اور فجر کی نماز اچھی طرح سفیدہ نمودار ہونے کے بعد پڑھائی، ہونے پر یا سفیدہ جیسے نمودار ہوا، تھوڑی سی سفیدہ ہوا، اس وقت پڑھائی، یعنی تھوڑا سے رات کا اندھیرا چھٹنے کے بعد جو ہلکی سی روشنی ہوتی ہے اس میں پڑھائی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اوقات ہیں انبیاء کے نماز پڑھنے کے، اور نمازوں کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں، یعنی پہلے دن کا ہر وقت کی ابتدا اور پھر دوسرے دن کے ہر وقت کی انتہا بتا دی گئی، اور یہ بھی بتا دیا کہ نمازوں کا اول وقت کیا ہے اور جو آخری وقت کیا ہے۔ قرآن خود بھی نماز کے ان 5 وقتوں کی طرف مختلف مواقع پر اشارہ بھی کرتا ہے، جس طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ ہود میں، تو ان کے دونوں کناروں میں نماز کرو، یعنی فجر اور مغرب کی طرف اشارہ ہے، وَالظُّلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ یعنی اشارہ ہے کس کی طرف؟ عشاء کی طرف۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، نماز پڑھیں، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کریں، کس طرح؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں کناروں میں وہ بھی نماز ادا کریں۔ اس کے بھی 5 نماز کا وقت سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرنی ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز، اور پھر غروب ہونے کے سے پہلے یعنی عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے، اور من آناء اللیل پھر یہ مغرب کی طرف ہے، اور پھر اطراف نہار یعنی رات کے کنارے اس وقت نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، واللہ عالم۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت تھی جو میں نے پڑھی 130 نمبر۔ اگلی آیت سورہ روم کی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم سونا وحینا تصبحون، جب تم رات کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت بھی جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيَّةً وَحِينَ تَظْهَرُونَ، اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کے لیے تعریف ہے آسمان اور زمین میں۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے یعنی پہلی نماز مغرب کی طرف اشارہ تھا، پھر رات کی طرف اشارہ ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ بعض مفسرین نے اس طرح ان کو لیا ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اللہ نے اشارے دیے ہیں کہ نماز کیسے ہوگی، اور سنت سے ہمیں اس کے بارے میں پورا علم الحمدللہ مل جاتا ہے، بڑی وضاحت مل جاتی ہے۔ نماز کے اوقات کا یہ نظام مقرر کرنے میں جو مصلحتیں ہیں ان کو بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں کہ سورج پرستوں کے اوقات پر سے جو سورج پرست جب سورج طلوع ہوتا ہے بڑا روشن ہوتا ہے اس وقت، اور جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے بالکل غروب کے پاس ہوتا ہے اس وقت، اس سے اجتناب کیا گیا ہے۔ طلوع غروب کے اوقات کو خاص طور پر ان کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ جو لوگ آفتاب پرست ہے یعنی سورج پرست ہے، سورج کو عبادت کرتے تھے، ان اوقات میں نماز پڑھنا منع کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ سورج کی پرستش زیادہ تر اس کے عروج کے اوقات میں کی جاتی تھی، اس کو بھی منع کر دیا گیا، لہٰذا عروج اور اس کا جو وہ ڈل رہا ہوتا تھا اس وقت کی جاتی تھی۔ لہٰذا اسلام میں حکم ہے کہ تم دن کی نمازیں زوال آفتاب کے بعد پڑھنی ہے تم نے، یعنی
ظہر اور عصر کی نماز اس وقت پڑھو اور صبح کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لیا کرو، اس میں مصلحت ہے۔ اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے، خود متعدد احادیث میں ہمیں بیان مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات کے بارے میں آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ صبح کی نماز پڑھو جب سورج نکلنے لگے، اور تم نماز سے رک جاؤ، یعنی فجر سے پہلے جب سورج طلوع ہو رہا تو اس سے پہلے نماز سے رک جاؤ۔ پھر فرمایا یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو شیطان کے سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، اور اس وقت کفار جو سورج پرست ہوتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو، یعنی سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہو جائے، اس وقت کفار سجدہ کرتے ہیں، اس وقت بھی نماز نہ پڑھو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی سورج جب طلوع ہو رہا ہو اور سورج جب غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز نہ پڑھی جائے۔ گویا جب لوگ اس کو نکلتے اور ڈوبتے دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ لوگ جو ہے مشرکین جو تھے یا سورج پرست تھے وہ سجدہ کرتے تھے، تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اللہ اکبر، سورج جو ہے وہ اپنے آپ وہ اسی سے ستارہ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت نماز نہ پڑھو، بلکہ نماز اس وقت پڑھو، ان دونوں اوقات میں نماز کو منع کر دیا گیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو آپ کے لیے جو ایک اسپیشل نماز ہے تہجد کی، وہ آپ کے لیے اسپیشل فرض کی گئی ہے۔ تہجد کا معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنا، بس رات کے وقت تہجد کا معنی ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ نفل بمانی فرائض سے زیادہ ہے، آپ کے لیے فرض تھا جو فرض سے زیادہ تھا کہ آپ نے پڑھنی ہے، اور آج امت کے لیے بھی ہے، اور یہ ایسی نماز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پہلے آسمان پر نزول کرتا ہے اپنی شان کے مطابق اور پوچھتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو رزق مانگے میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے ہدایت مانگے تو میں اس کو ہدایت دوں، ہے کوئی مجھ سے میرے خزانے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ یہ وقت بڑا قبولیت کا وقت ہے، اللہ کے ہاں بہت زیادہ قبولیت کا وقت۔ بہرحال 5 نمازوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ پر یہ چھٹی نماز بھی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔ ہر اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو جو اس نماز کا رب ہے، جو نماز کا انہوں ہے، کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں دنیا اور آخرت میں آپ کو ایسے مرتبے پر پہنچایا گیا ہے، یعنی آپ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمود ہیں جس کی تعریف ہر چیز کر رہی ہے، خلائق میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ، اور آپ ہی کچھ دن سفارش کریں گے سب سے پہلے۔ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور ستائش کی بارش ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ، اور آپ کی ہستی ایک قابل تعریف ہستی بن کر رہے گی دنیا اور آخرت میں۔ آج آپ کی توازہ اللہ اکبر مخالفین ملامت سے کر رہے ہیں، یہ جو مشرکین مکہ تھے، لیکن آپ کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے الزامات کا جو ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت دور نہیں ہے جب دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرے گی، آپ پر درود و سلام بے شمار لوگ بھیجیں گے، اور غیر مسلم بھی اس چیز پر مجبور ہوں گے کہ آپ جو حق والے تھوڑے سے، جن کو تھوڑا سا حق نظر آتا ہے، کہ وہ بھی آپ کی تعریفیں کریں گے، اور آپ کی تعریف سے پورا جہان گونج اٹھے گا۔ ہر جگہ جہاں اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، وہاں ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، آپ پر درود پڑھا جاتا ہے، اور آپ پر کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہم کہ اے ہمارے رب، جو اس نماز کے لیے پکار دی جا رہی ہے اس کا رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا کر اور ان کو اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور کل قیامت والے دن وہ مقام محمود آپ کے لیے ہوگا، اور شفاعت کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور آپ کو اس پر فائز کیا جائے گا، اور آپ ہی سب سے پہلے سفارش کریں گے، آپ ہی کو حکم ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا اور سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ، اور اللہ اس وقت مجھے وہ دعائیں سکھائے گا جو اس سے پہلے مجھے نہیں آتی ہوں گی، پھر میں ان کلمات کے ساتھ اللہ سے اللہ پر استغفار کروں گا، اللہ سے مانگوں گا، پھر میں کہوں گا، پھر کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں، اب آپ کی بات سنی جائے گی، اور آپ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا، میں اور آپ، کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کی مبارک زندگی اپنائیں۔ آپ نے جو ہمیں مبارک زندگی کہا ہے نا، اس کی طرف آئیں، اس چیزوں کو اپنا لیں جس سے آپ نے، جن کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جو آپ نے دیا ہے اس کو لے لیں، اور جس سے آپ نے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ اسی سے ہم آپ کی شفاعت، اللہ کے فضل سے آپ کی شفاعت پا سکیں گے۔ بے شک آپ شفاعت کریں گے ان لوگوں کی جو کمزور ہیں، جو ملزم ہوں گے، جن پر الزام بھی ہوں گے، اور بے شک آپ اپنی امت کے ان لوگوں کی بھی شفاعت کریں گے جو اللہ اکبر، جو بہت برے کاموں کے ساتھ آئے ہوں گے، لیکن شفاعت جو بھی ہے وہ ہونی اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے فرما دیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی اللہ چاہے گا شفاعت اسی کی کر پائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم اس کے مضمون کو سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ کل کیا قیامت والے دن آپ ان کی سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فرقان میں بھی آتا ہے، اب اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، تو کیا کل قیامت والے دن آپ سفارش کریں گے۔ اس طرح پورا قرآن بڑا پڑھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کرنی ہیں، آنا ہے اس مبارک زندگی کی طرف جس کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے، اور اسپیشلی جو عشرہ مبشرہ ہیں، اور ان میں بھی اسپیشلی خلفائے راشدین، اس زندگی کو اپنانا ہے۔ حق کی طرف کیسی زندگی انہوں نے گزاری، کیسے وہ ہیروز ہیں ہمارے، انہی کی زندگی کی طرف آ کر، انہی کو دیکھ کر، اور پھر سنت اور قرآن کو اپنا کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہی ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اللہ ہم سب کو کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم آپ کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی پینے والوں میں شامل ہو۔ اللہ ہمارے لیے، اللہ اکبر، پل صراط کی مشکلات کو آسان کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے نور سے ایسا نور عطا فرمائے جس کو دیکھ کر ہم پل صراط سے گزر سکیں۔ اللہ ہمیں جنت کے ایسے مقام پر اللہ اکبر پہنچا دے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت الفردوس میں، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں وہاں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا